میں آغاز کرتا ہوں گفتگو کا۔ اپنی بات جو ہے یہ چل رہی تھی، آپ لوگ کاپی قلم بھی ساتھ رکھا کیجیے روزانہ، تاکہ تھوڑی مشق بھی ہو جائے کرے۔ تو اب آپ یہ بتلائیں، پوتی ایک ہو تو کتنا ملتا ہے؟ پوتی ایک ہو تو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پوتی دو سے زیادہ ہو تو کتنا ملتا ہے؟ پوتی دو سے زیادہ ہو تو ثلثان ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پوتی ایک ہو یا زیادہ ہو لیکن بیٹی ایک ہے، بیٹی ایک اور پوتی ایک یا دو یا تین جو بھی ہے پوتیاں، لیکن بیٹی ایک ہے، تو پوتی کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، تکملۃ للثلثین، سدس ملے گا تکملۃ للثلثین، ٹھیک ہے۔ اور یہ تین احوال ہو گئے، سدس ملے گا، ٹھیک ہے۔ تین احوال ہو گئے کتاب کے اعتبار سے جو لگاتار ہے، ترتیب وار کتاب میں ایسے ہی ہے۔ اور پھر میں نے ایک کر دیا تھا مکمل چھٹی حالت، جبکہ میت کا ایک بھی بیٹا موجود ہو، تو پھر میں نے کہا تھا کہ ایک بھی، ٹھیک ہے، محجوب، ایک بھی بیٹا موجود ہو تو پوتیوں کی طرف نہیں جھانکنا ہے، یہ بات میں نے کہی تھی۔ تو گویا کہ ایک بھی بیٹا موجود ہو تو پوتیوں کی طرف کچھ بھی نہیں جائے گا۔ یہ چار احوال ہو گئے تھے، تو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 6، جملہ 4 ہو گئے تھے اور 2 سمجھانا باقی رہ گیا تھا۔ ایک تھا وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ، حالت نمبر 4۔ کتاب کے اعتبار سے ترتیب جو ہے، عبارت جو ہے، کل آپ کو میں نے کتاب میں بھی بتا دیا تھا اور بورڈ پر بھی لکھا دیا تھا، تو اس میں حالت نمبر 4 جو کتاب میں ہے وہ یہ ہے وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ، وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ۔ تو اب میں جو ہے آپ کے سامنے یہ بورڈ کی طرف آتا ہوں۔ لا يرثن مع الصلبیتین، یہ حالت نمبر 4۔ حالت نمبر 4، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 بیٹیاں موجود ہوں تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر 2 بیٹی ہے یا 3 بیٹی ہے یا 4 بیٹی ہے اور 5 پوتی ہے، اور مان لیجئے کہ باپ ہے، چلیے چچا کر لیتے ہیں۔ چچا تو ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، وہ پڑھیں گے بعد میں باب العصبات میں، ابھی اتنا ذہن میں رکھیے کہ چچا اسبا ہوتا ہے۔ صاف نظر آ رہا آپ لوگ؟ اچھا، ابھی روشنی جلا، نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ صاف ہے نہیں ہے؟ جی۔ تو اب اس مثال میں بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ بیٹیوں کے احوال آپ پڑھ چکے ہیں۔ بیٹی کو دیتے ہوئے مقابلہ کس سے کریں گے؟ تو جو مثالیں آ رہی ہیں بورڈ پر،
آپ کوشش کریں کہ خاص طور سے جن کی سراجی ذرا کمزور ہے یا پڑھے نہیں ہیں، وہ خاص طور سے کاپیوں میں نوٹ کیا کریں مثالوں کو. تو بیٹیوں کو دیتے ہوئے مقابلہ کریں گے بیٹا سے. بیٹا نہیں ہے، بیٹی 2 ہے، 2 سے زیادہ ہے، ثلثان مل گیا. اور چچا تو اسبا ہوتا ہے. ثلثان تو سمجھ گئے ہوں گے، 2/3. 3 روپیہ ہے تو 2 روپیہ مل گیا. 3 روپیہ ہے یا 3000 ہے، 3 لاکھ ہے، 3 کروڑ ہے تو 2 کروڑ، 2 لاکھ، 2 کروڑ ہے، 3 کروڑ ہے تو 2 کروڑ مل گیا بیٹیوں کو. 3 لاکھ ہے تو 2 لاکھ مل گیا بیٹیوں کو. ثلثان کو بہت واضح کر چکا ہوں میں. اور پوتیوں کو کیا ملے گا؟ تو پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا، محجوب ہو جائیں گی. تو محجوب ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے، محجوب ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے، جس طرح سے بیٹا اگر موجود ہو ایک بھی تو پوتیوں کی طرف جھانکنا بھی نہیں ہے. تو محجوب ہونے کی دوسری شکل یہ بھی ہے کہ 2 بیٹی موجود ہو تو پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. 2 بیٹی، 3 بیٹی، 4 بیٹی، 5 بیٹی، 6 بیٹی، 2 سے زیادہ، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. یہی حالت نمبر 5 ہے. کیوں نہیں ملے گا؟ پوتی کو اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ لڑکیوں نے ثلثان لے لیا. اور اصول کیا ہے؟ اور اصول یہ ہے کہ لڑکیوں پوتیوں وغیرہ میں جملہ حصہ ثلثان سے زیادہ وغیرہ کو جملہ حصہ ثلثان سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. اور ثلثان لڑکیوں نے لے کر ختم کر دیا. تو یہ ایک وجہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ثلثان سے زیادہ دے نہیں سکتے بیٹیوں، پوتیوں، پر پوتیوں، لکڑ پوتیوں میں. تو پہلی پیڑھی جو بیٹی کی ہے اسی نے ثلثان لے کر ختم کر دیا حصہ. فروع مؤنث میں ثلثان سے زیادہ نہیں جا سکتا. فروع یعنی اولاد، اور مؤنث یعنی مؤنث کا سلسلہ جو ہے بیٹی، پوتی، پر پوتی، فروع مؤنث، ان کو ثلثان سے زیادہ نہیں جا سکتا. لڑکیوں نے ثلثان لے کر حصہ ختم کر دیا نیچے والیوں کا، لہذا پوتیوں کو نہیں ملے گا کیونکہ لڑکیوں نے ثلثان لے لیا. اور اصول یہ ہے کہ لڑکیوں، پوتیوں وغیرہ کو جملہ حصہ ثلثان سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا، اور ثلثان لڑکیوں نے لے کر ختم کر دیا. تو یہ ایک وجہ بھی ذہن میں رکھیں. میں نے کہا تھا کہ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ لڑکیوں پوتیوں کی طرف اور عینی بہن اور اللاتی بہن جس کی بحث آئے گی، تو عینی بہن اور اللاتی بہن ملا کر ثلثان سے زیادہ نہیں لے سکتی. بیٹیاں، پوتیاں، پر پوتیاں ثلثان سے زیادہ نہیں لے سکتی. اور ثلثان ختم ہو گیا، اوپر ہی بیٹیاں ہی ثلثان لے لی، حقدار ہو گئیں ثلثان کی. 2 بیٹیاں ہونے کی وجہ سے ثلثان کی حقدار ہو گئیں، اس لیے پوتیوں کے لیے نہیں بچا اور پوتیاں محجوب ہو گئیں. یہی ہے حالت نمبر 4. وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ.
یہ حالت نمبر 4 ہو گئی. اب میں آتا ہوں حالت نمبر 5 کی طرف، اور حالت نمبر 6 تو کل ہی ہو چکا ہے. حالت نمبر 5 یہ ہے، حالت نمبر 5 یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ آگے 1-2 صفحہ کتاب کا حالت نمبر 5 سے جڑا ہوا ہے. تو 2 صفحے جو ہیں مستقلاً وہ حالت نمبر 5 سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے 5 اب جو شروع کر رہا ہوں میں، اس کو غور سے آپ سنیں. کتاب میں جو ہے حالت نمبر 5 کو الا سے پیش کیا ہے. الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن. تو مجھے ایسے کچھ یاد آ رہا ہے، الفاظ کا تھوڑا فرق ہو سکتا ہے. الا ان یکون، یہ حالت نمبر 5 الا سے ہے. کتاب میں جو عبارت ہے میں زبانی ہی لکھ رہا ہوں، بڑا فرق ہو سکتا ہے الفاظ میں. الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین. عبارت چھوڑ دی میں نے، والباقی بینہم للذکر، والباقی بینہم لکھی دیتا ہوں، والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، مثل حظ الانثیین. ہر الفاظ کا تھوڑا آگے پیچھے فرق ہو سکتا ہے، میں نے زبانی لکھ دیا ہے. تو یہ 5ویں حالت جو ہے اللہ سے ہے، مگر یہ کہ ان پوتیوں کی محاذات میں یا اس کے نیچے کوئی لڑکا ہو، یعنی کہ پوتا، لڑکا سے مراد یہاں ہے پوتا، یعنی بہت اوپر ہوگا تو پوتا ہوگا. جب پوتی ہے تو اس کے محاذات میں پوتا ہوگا. بحذائہن، ان پوتیوں کے محاذات میں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، عبارت صحیح ہے. تو ان پوتیوں کے محاذات میں کون ہو سکتا ہے؟ لڑکا، وہ پوتا ہی ہوگا، یا نیچے ہوگا یعنی پر پوتا، او اسفل منہن، یا ان پوتیوں کے نیچے جو لڑکا ہے وہ پر پوتا ہوگا، یا اور نیچے تو لکڑ پوتا ہوگا، یا اور نیچے تو سکڑ پوتا ہوگا. تو پوتا پوتی میں سمجھا چکا ہوں ایک دن. تو وہ کیا کر دے گا؟ وہ اسبا بنا دے گا. تو حالت نمبر 5 یہ ہے، اگر پوتا یا پر پوتا یا لکڑ پوتا وغیرہ، یا لکڑ پوتا وغیرہ اسبا ہو کر حصہ پا رہے ہوں، تو وہ اپنی محاذات والی پوتی یا اوپر والی پوتی جو محجوب ہو رہی تھی وہ اسبا بن جائیں گی، پوتا یا پر پوتا وغیرہ کے ساتھ، پوتا یا پر پوتا وغیرہ کے ساتھ. اس کو جو ہے 2-3 بار پڑھ لیجیے آپ لوگ، اس کو 2-3 بار پڑھ لیں. اگر پوتا یا پر پوتا یا لکڑ پوتا وغیرہ یعنی نیچے تک اسبا ہو کر حصہ پا رہے ہوں، یعنی ان کے لیے ان کو کچھ مل رہا ہے. پوتا پر پوتا کو ہمیشہ ملتا نہیں ہے،
لیکن اگر پوتا پر پوتا کو کچھ مل رہا ہے تو وہ تنہا نہیں لے گا. وہ پر پوتا پوتا پر پوتا لکڑ پوتا اگر اس کو کچھ مل رہا ہے تو وہ تنہا نہیں لے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ تو وہ اپنی محاذات والی پوتی یا اوپر والی پوتی جو محجوب ہو رہی تھی. محجوب کیوں ہو رہی تھی؟ دو بیٹیوں کی وجہ سے. دو بیٹیوں کی وجہ سے پوتیاں محجوب ہو رہی تھی، جیسا کہ یہ والا دو بیٹی کی وجہ سے پوتی محجوب ہو رہی تھی. لیکن نیچے جو ہے پوتا یا پر پوتا ہے، جو پوتی محجوب ہو رہی تھی وہ اسبا بن جائیں گی پوتا یا پر پوتا وغیرہ کے ساتھ. اس کو آپ پہلے 2-3 مرتبہ پڑھ لیجئے اور کوشش کیجئے ان باتوں کو بٹھانے کی، چونکہ آگے یہی بحث ہے 2 صفحے تک. تو آپ اسے زبان سے ادا کریں. زبان سے ادا کرنے کا الگ فائدہ ہے. ایک ہے خاموشی سے ذہن میں بٹھانا اور ایک ہے زبان سے ادا کرنا بھی. تو زبان سے ادا کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. تو میں پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی پڑھیے. اگر پوتا یا پر پوتا یا لکڑ پوتا وغیرہ اسوا ہو کر حصہ پا رہے ہوں تو وہ اپنی محاذات والی پوتی یا اوپر والی پوتی جو محجوب ہو رہی تھیں وہ اسبا بن جائیں گی پوتا یا پر پوتا وغیرہ کے ساتھ. تو اس کو جو ہے آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے. اب جو ہے میں اس کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں. اس کا تعلق تو اوپر سے ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں. حالت نمبر 5 یہ ہے. اب یہاں پر جو ہے میں لکھ رہا ہوں پوتا، ایک پوتا. چلیے، پوتا ہمیشہ اسبا ہوتا ہے. ملے گا، بچے گا تو ملے گا، نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا. اس لیے میں نے لکھا ہے اسبا ہو کر حصہ پا رہے ہو تو اگر بچ رہا پوتا کے لیے تو پھر جو ہے پوتی کو اسبا بنائے گا. پوتا ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، بچے گا تو لے گا، نہیں بچے گا تو نہیں لے گا. تو یہاں بچ رہا ہے. دو بیٹیوں نے پوتیوں کو اصولاً محجوب کر دیا. الا ان یکون بہذائہن، مگر یہ محجوب جو ہو رہی تھیں دو بیٹیوں کی وجہ سے، مگر کیا ہو گیا؟ اس کی محاذات میں غلام، یہ اسفل کو چھوڑ دیجیے. اب آپ بہذائہن، پوتے کی محاذات میں ہر ایک لکھا ہے تو وہ اپنی محاذات والی پوتی. تو بہذائہن غلام فیعصبہن، یہ پوتا اپنی محاذات والی پوتی کو اسبا بنا دے گا. تو اب یہ محجوب ہو رہی تھی دو بیٹیوں کی وجہ سے، لیکن پوتا نے اسبا بنا دیا اور محجوب ہونے سے بچا دیا. اس لیے کہ سلوسان 3 روپے میں، ترکہ 3 روپیہ ہے تو 2 روپیہ یہاں، 1 روپیہ یہاں بچ گیا. ترکہ ہے 3000 تو 2000 یہاں. ترکہ اگر 3000 ہے، 3000 ہے تو سلوسان کتنا ہو گیا؟ کل اس مثال آ چکی ہے 2000، تو 1000 بچ گیا. تو بچا ہوا اسبا لے گا پوتا، تو 1000 جو ہے یہ اکیلا نہیں لے گا. یہ جو 5 پوتیاں محجوب ہو رہی تھی وہ محجوب ہونے سے بچ گئی اور یہ اسبا بالغیر ہو گئی. لہذا یہ 1000 مشترک ہو گیا پوتی اور پوتا کے درمیان. پوتا اور پوتی کے درمیان 1000 مشترک ہو گیا. اور مشترک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوتی اور یہ پوتا آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن ہے. پوتا پوتی آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن ہے. تو
ایک بات جو میں نے 2-3 مرتبہ کہی ہے وہ یہاں وہ فارمولہ جاری ہو رہا ہے. ہر مؤنث ذوی الفروز اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے. یہاں وہ اصول کار فرما ہو رہا ہے. ہر مؤنث ذوی الفروز، ہر مؤنث ذوی الفروز اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے. تو یہاں پر پوتی کیا ہے؟ مؤنث ہے، ذوی الفروز ہے. آپ نے پڑھا بھی، پوتی ایک ہو تو بعض شکلوں میں نصف مل جاتا ہے، پوتی 2 ہو تو ثلثان مل جاتا ہے جب بیٹا بیٹی موجود نہ ہو تو پوتیاں کیا ہے؟ اصولاً ذوی الفروز ہیں. یہ پھوپھیوں کی طرح نہیں ہے، پھوپھیاں جو ہیں وہ ذوی الفروز ہے ہی نہیں، یہ پوتی ذوی الفروز ہے. ہر مؤنث ذوی الفروز اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے. تو پوتیاں جو 2 بیٹیوں کی وجہ سے محجوب ہو رہی تھیں، پوتا نے اسبا بنا دیا اس اصول سے کہ ہر مؤنث ذوی الفروز اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے. ہاں، ہر مؤنث ذوی الفروز اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جاتی ہے. ویسے اسبا ہی لکھ دیتے ہیں تو چلیے اسبا بالغیر ہو جاتی ہیں. تو پوتا کیا ہے؟ پوتی کا بھائی ہے. آپ کے سامنے دادا ہو تو دادا کے آپ پوتے ہو گئے، اور بازو میں جو ہے آپ کی بہن ہے تو وہ دادا کی پوتی ہو گئی. تو دادا کے آپ پوتا ہو گئے، اور آپ کے بازو میں بیٹھی ہوئی جو ہے بہن آپ کی، وہ دادا کی پوتی ہے. تو یہ پوتی اور یہ پوتا، یعنی آپ اور آپ کی بہن آپس میں بھائی بہن ہے. تو پوتا پوتی کیا ہے؟ آپس میں بھائی بہن. تو ہر مؤنث ذوی الفروز اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جاتی ہے. لہذا اس اصول سے یہ 1000 روپے تقسیم ہو جائیں گے پوتا پوتی میں. اب کل میں نے سمجھایا تھا کہ بیٹا 3 ہو، بیٹی 5 ہو، بیٹا 2 ہو، بیٹی 8 ہو، تو کیسے بانٹیں گے؟ سیم بات یہاں بھی ہوگی. جیسے بیٹا بیٹی میں آپ نے کل دیکھا، ایسے پوتا پوتی میں بھی سیم ہوگا. پوتا 2 راس، پوتی 1 پوتی 1 راس. 5 پوتی 5 افراد. 1 پوتا یہ برابر ہے، 1 پوتا برابر ہے کتنی پوتی؟ کتنے افراد؟ تو مذکر کو 2 مؤنث کے برابر مانا، تو 1 پوتا برابر ہے 2 پوتی. اور یہ 5 پوتی 5 افراد یہ ہیں. ہاں ٹھیک ہے، 5 افراد، یہ 5 پوتی 5 افراد. 1 پوتا برابر ہے 2 پوتی. جملہ ہو گئے 7. ہاں یہ صحیح ہے. وہی اصول چلے گا پوتا پوتی میں، وہی اصول چلے گا جو اصول چلا بیٹا بیٹی میں، جو کل میں نے سمجھایا. یہ تو 5 پوتی تو 5 افراد، 1 پوتا تو یہ 2 پوتی کے برابر. جملہ ہو گئی 7 پوتیاں. اب 1000 کو آپ 7 سے تقسیم کر دیں تو جتنا جواب آئے وہ 1 پوتی کا حصہ ہو گیا، اور اس کا ڈبل جو ہے پوتا کو دے دیجئے. تو جب آپ جو ہے 1000 کو ڈیوائڈ کریں گے کیلکولیٹر پر، 1000 پر کلک کریں گے، پہلے تقسیم کلک کریں گے، پھر جو ہے 7 کلک کریں گے، تو یہ ہو جائے گا 7 × 7 اور بچ گیا 3، 7 چوکے 28، بچ گیا 2 اور 7 دونی 14. اور پوائنٹ میں آئے گا جواب. آپ کیلکولیٹر پہ کیجئے کیا جواب آیا، پھر کچھ پوائنٹ بھی آئے گا. 7 × 7 3، 7 چوکے 28، 2، 7 دونی 14، 7 21، 142 ہی آئے گا. اور پوائنٹ میں پتہ نہیں کیا آئے گا، میں نے زبانی کیا ہے یہ آپ کے سامنے. تو آپ میں سے کوئی بتلائے کہ 1000 کلک کیا، تقسیم کو کلک کیا، 7 کو کلک کیا، تو جواب کیا آیا؟ 142.85. 142.85. بعد میں جو ہے 85 کے بعد جو مزید اعداد ہے اس کی ضرورت نہیں، بس پوائنٹ کے بعد 2 ہی لیتے ہیں. تو یہ 142 1000 روپے میں 142 روپے 85 پیسے، 142 روپے 85 پیسے 1 پوتی کا حصہ ہو گیا. 1000 میں 142 روپے 85 پیسے
ये क्या हो गया, फीकस, फीकस पोती। और आप क्लिक कर दीजिए जिसने निकाला है, ये एक पोती का हुआ, तो दो पोती को क्या हो जाएगा, यानी पोता को चुके देना है, एक पोता दो पोती का हिस्सा, दो पोती के बराबर हिस्सा लेगा, तो इसको क्या कर देंगे, इंटू 2। तो ये जो है जवाब क्या होगा, 102 का डबल 200, 42 का 84, तो 185 रुपये, 285 रुपये, हाँ 285 रुपये 70 पैसे, 285 रुपये और पॉइंट 7 का मतलब 70। जब तनहा अदद आए तो उससे बाजू जीरो छुपा रहता है। जब पॉइंट के बाद आपने जो जवाब दिया था अभी 0.7 आया था, 7 का मतलब क्या है, बाजू जीरो छुपा हुआ है, 70। तो पोता को 1000 में कितना मिल गया, 285 रुपये 70 पैसे। ये हो गया जवाब। अच्छा चलिए 71 पैसे, 70 पैसे 71 पैसे, चलिए असल में उसके बीच में है, ये 70-71 के बीच में असल में। बाज ऐसे आदाद हैं कि सही से वो कैलकुलेटर तकसीम नहीं करता है, आधा पैसा पाव पैसा बच जाता है, मतलब ज्यादा नहीं बचता है, पाव पैसा बच गया, आधा पैसा बच गया, ऐसा हो जाता है। तो बहरहाल ये सब तो मैं ऐसे समझाने के लिए है, ये सब बाद में पढ़ेंगे आप हिसाब कैसे करते हैं। यहाँ तो आपको सिर्फ ये बतलाना था कि पोतियां महजूब हो रही थी बेटी की वजह से, लेकिन इस महजूब होने वाली पोती को महजूब होने से बचा लिया किसने, पोता ने बचा लिया। तो पोता जब हिस्सा पा रहा है बेटियों को देने के बाद, सुलुसान देने के बाद, एक सुलुस बच गया, एक तिहाई बच गया, तो पोता अकेला नहीं लेगा, अपने मुहाजात की पोती यानी अपनी बहन, मैयत की पोती है असल में, और पोता की यह बहन है, तो पोता अपने मुहाजात की पोती यानी मैयत की पोती जो पोता की क्या है, बहन है, तो ये पोता अपनी बहन को असबा बना देगा, तो महजूब होने से बच गई। ये होगा इल्ला अन यकून बिहिज़ाइहिन्न गुलामुन फयुअस्सिबुहुन्न, असबा बना दिया। इतनी बात समझ गए होंगे आप। अब उसके बाद जो है मैं मिसाल देता हूं नीचे की, अब यहाँ पर पोता था, अब मैं यहाँ लिख दूं पर पोता, एक पर पोता। अब यहाँ पर देखें आप, और 5 पोती के बजाय 2 ही पोती कर दीजिए, ताकि और आसानी हो जाए। 2 बेटी को सुलुसान वो तो मुतय्यन है, 2 बेटी की वजह से पोतियां महजूब हो रही थी, लेकिन 2 बेटी को सुलुसान देने के बाद एक सुलुस बच गया, 3000 रुपए में 2000 इसको दे दिए, 3000 तरका है, 2000 इसको दे दिए, 1000 बच गया। अभी आपने देखा तो 1000 पर पोता जो है असबा होने की बुनियाद पर तनहा नहीं लेगा, बल्कि बचा हुआ, बेटी को सुलुसान देने के बाद बचा हुआ पर पोता तनहा नहीं लेगा, बल्कि महजूब होने वाली पोती को असबा बिल गैर बना देगा, महजूब होने वाली पोती को असबा बिल गैर बना देगा, असबा बिल गैर बना देगा। तो यहाँ पर आप ये गौर करें कि परपोता जो है ये नीचे वाला है, असफल है, ये पोती जो है ये ऊपर है। पोती क्या है, मैयत के बेटे की बेटी है, ये बेटी क्या है, ये पोती है। और ये परपोता क्या है, एक पीढ़ी नीचे है, मैयत के बेटे का बेटा, ये बराबर है परपोता।
پوتا اور پوتی میں فرق کیا دیکھا آپ نے؟ میت کے بیٹے کی بیٹی یہ ہے پوتی، یہ برابر ہے پوتی، میت کے بیٹے کی بیٹی پوتی ہے، تو ایک ہی واسطہ ہوا، بیچ میں ایک ہی واسطہ ہوا بیٹے کا، ایک واسطہ ہوا بیٹے کا۔ اور پرپوتا کیا ہے؟ میت کے بیٹے کا بیٹا، یہاں دو واسطہ ہوا، ایک واسطہ یہ، اگر بلکہ ادھر سے چلے، یہ لڑکا جو ہے مثلا حامد ہے، تو حامد کا باپ یہ ہے، پھر اس کا باپ یہ ہے، پھر اس کا باپ میت ہے، تو میت پرپوتا کا یہ کیا ہے؟ پردادا ہے، حامد کا پردادا ہے یہ میت، تو حامد کا یہ باپ، یہ ایک واسطہ، پھر یہ نمبر دو واسطہ، یہاں درمیان میں دو واسطے ہیں، میت کے بیٹے کا بیٹا، حامد کے باپ کا باپ، ادھر سے آئیں گے تو میت کے بیٹے کا بیٹا، اور ادھر سے جائیں تو حامد جو یہ لڑکا ہے اس کے باپ کا باپ، تو بہرحال یہاں دو واسطہ ہے، یہاں ایک واسطہ ہے، تو پرپوتا کیا ہو گیا؟ پوتی کے مقابلے میں اسفل۔ یہاں پر پرپوتا کیا ہے؟ پہلی پیڑھی، دوسری پیڑھی، تیسری پیڑھی، بیٹا تیسری پیڑھی کا ہو گیا۔ پہلی پیڑھی کا مطلب اولاد، ڈائریکٹ اولاد کیا؟ پہلی پیڑھی، بولتے ہیں نا کہ یہ ہمارے بیٹا ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، یعنی پہلی پیڑھی، پھر اس کی اولاد دوسری پیڑھی، پھر اس کی اولاد تیسری پیڑھی، پھر اس کی اولاد چوتھی پیڑھی، تو میت کے بیٹے بیٹیاں کیا ہے؟ پہلی پیڑھی، تو یہ پہلی پیڑھی، دوسری پیڑھی، تیسری پیڑھی، اور میت کے بیٹے کی بیٹی تو پہلی پیڑھی یا دوسری پیڑھی، دوسری نسل، دوسری پیڑھی، اور یہ ہے تیسری پیڑھی، تو پرپوتا کیا ہو گیا؟ اسفل۔ پوتی کے مقابلے میں پرپوتا کیا ہو گیا؟ اسفل، پوتی کیا ہو گئی؟ اوپر، تو یہ اسفل سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، اور سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ تو ایک سوال کا جواب دیجیے آپ، کہ جس طرح سے اس سے پہلے والی مثال میں پوتی اور پوتا تھا، تو پوتا پوتی آپس میں بھائی بہن، پوتا پوتی آپس میں بھائی بہن، تو پوتی اور پرپوتا میں کیا رشتہ ہے؟ پوتی اور پرپوتا میں کیا رشتہ ہے؟ یہ آپ کو اب بتلانا ہے، یہ سوال ہے آپ سے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ سمجھ گئے۔ ہاں، جس نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، بالکل صحیح۔ پھوپھی، بالکل صحیح، پھوپھی، بالکل صحیح۔ تو اصل میں میت کے بیٹے کی بیٹی پوتی ہو گئی، اور میت کا ایک اور بیٹا تھا جو زندہ نہیں ہے، لیکن اس کی شادی ہوئی تھی اور بیٹا ہوا تھا، اور اس کی بھی شادی ہوئی تھی اور بیٹا ہوا تھا، تو میت کے کئی بیٹے تھے، تو اس پرپوتا کا جو باپ ہے یہ والا پرپوتا حامد، اور حامد کا باپ ہے ناصر، حامد کا باپ ناصر، تو یہ پوتی جو میت کی یہ پوتی ہے وہ ناصر کی بہن ہے، حامد کے باپ کی بہن ہے، حامد کے باپ کی بہن ہے، جس میں پھوپھی لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے۔ حامد کا باپ ناصر، اور یعنی میت کے بیٹے اور میت کے بیٹے کی بیٹی، یہ بیٹا الگ ہے، یہ بیٹا الگ ہے۔ میت کا ایک بیٹا ہے سالم، اور یہ بیٹا ہے، اس کا نام ہے خلیل، اور یہ بیٹی جو ہے اس کا نام ہے خدیجہ۔ میت کے ایک بیٹے کا نام خلیل اور خلیل کی بیٹی خدیجہ، میت کا دوسرا بیٹا سالم، سالم کا بیٹا ناصر، تو ناصر اور
خدیجہ میں کیا رشتہ ہو گیا؟ ناصر اور خدیجہ میں بھائی بہن کا رشتہ ہو گیا، اگرچہ کہ یہ جو ہے چچیرے بھائی بہن کا رشتہ ہو گیا، لیکن بہرحال ہے بھائی بہن۔ اور میں نے جو ہے خلیل، میت کا بیٹا خلیل اور میت کا ایک بیٹا سالم الگ الگ بیٹا کر دیا۔ اگر ایک ہی بیٹا میں مانتا، سالم ہی سے جو ہے ناصر ہو اور سالم ہی سے خدیجہ ہو تو اور واضح ہو جاتا، تو بلکہ میں ایسے ہی کر دیتا ہوں۔ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن میں ذرا ایسا دور جائے بغیر چلیے یہ اور واضح ہو جائے گا۔ میت کے بیٹے کا نام سالم ہے، میت کے بیٹے کا نام جو ہے سالم ہے، وہی سالم ہے، تو میت کے بیٹے سالم کو ایک بیٹا ناصر اور ایک بیٹی خدیجہ۔ تو اس کو آپ جو ہے سمجھنے کے لیے، جو بعض لوگوں نے نہیں سمجھا ہے، اس کو آسان انداز سے یوں کر لیجیے۔ میت، اس کا بیٹا ہے بیٹا سالم، اور اس سالم سے ہے بیٹی خدیجہ اور بیٹا جو ہے ناصر، اور اس ناصر سے جو ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے، کیا لکھا تھا میں نے، حامد۔ یہ نقشے میں زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اب اس کو غور سے دیکھ لیجیے، یہ زیادہ واضح ہے۔ میت جو ہے زید ہے، اچھا ناصر مر گیا، خدیجہ زندہ ہے، سالم مر گیا، زید سے پہلے مر گیا۔ اب اس نقشے میں دیکھیے آپ، زید کا بیٹا سالم، جو زید آج مرا ہے، سالم پہلے مر گیا ہے، اور سالم نے شادی کی تھی تو بیٹا ہوا تھا ناصر اور بیٹی ہوئی تھی خدیجہ، اور ناصر جو ہے اس کو بھی ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے حامد، تو زندہ دو ہی ہے۔ زید کا ترکہ ہے، تقسیم ہونا ہے، زید کا ترکہ تقسیم ہونا ہے۔ بیٹا مر چکا ہے زید کا، پوتا مر چکا ہے زید کا ناصر، لیکن پوتی جو ہے زندہ ہے، اور پر پوتا زندہ ہے حامد۔ اب اس میں دیکھ لیجئے فائنل، زید کی پوتی زندہ اور زید کا پر پوتا زندہ، زید کے بیٹے کا بیٹا، ہی میں نے لکھا تھا جس کو میں نے مٹا دیا، میت کے بیٹے کا بیٹا، ہی میں نے لکھا تھا، تو زید میت کا بیٹا سالم کا بیٹا ناصر کا بیٹا حامد، یعنی کہ زید کا پر پوتا، زید کا یہ بیٹا، زید کا یہ پوتا ناصر، اور زید کا پر پوتا یا حامد۔ زندہ کون ہے؟ حامد۔ زندہ کون ہے؟ خدیجہ۔ ناصر کیا ہے؟ مر گیا، پہلے مر گیا، زید سے پہلے مر گیا۔ سالم زید سے پہلے مر گیا، زید کا آج انتقال ہوا ہے اور آج ہی ترکہ تقسیم کر رہا ہے۔ سالم کا انتقال 2 دن پہلے ہو گیا، ناصر کا انتقال 5 دن پہلے ہو گیا، حامد زندہ ہے، خدیجہ زندہ ہے۔ تو میں صرف یہ بتلا رہا تھا کہ حامد پرپوتا، زید کا پرپوتا حامد، یہ جو پرپوتا لکھا ہوا ہے یہاں پر مثال میں پرپوتا لکھا ہوا ہے، یہ وہی پرپوتا ہے، یہ حامد، زید کا پرپوتا حامد، اور یہ زید کی پوتی خدیجہ، میت زید کے بیٹے سالم کی بیٹی خدیجہ، تو زید کی یہ پوتی ہو گئی، تو پوتی زید کی یہ پوتی اور زید کا یہ حامد پر پوتا۔ تو میں اتنی باتیں صرف کیوں پیش کیا ہوں؟ تاکہ آپ رشتہ سمجھ لیں۔ تو رشتہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حامد میں اور خدیجہ میں کیا رشتہ ہے۔ تو حامد کے باپ ناصر کی بہن ہے
حامد کا رشتہ خدیجہ سے کیا ہو گیا؟ حامد کے باپ ناصر کی بہن خدیجہ ہے، اور باپ کی بہن کو کیا بولتے ہیں؟ باپ کی بہن کو پھوپھی کہتے ہیں۔ حامد کا باپ ناصر، ناصر کی بہن خدیجہ۔ حامد کا باپ ناصر اور ناصر کی بہن خدیجہ، چونکہ ناصر اور خدیجہ دونوں کے دونوں سالم کی اولاد ہے براہ راست۔ سالم کو ایک بیٹا ناصر، سالم کو ایک بیٹی خدیجہ، تو یہ بیٹا بیٹی آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن۔ ہر بیٹا بیٹی آپس میں بھائی بہن، ہر پوتا پوتی آپس میں بھائی بہن، ہر پرپوتا پرپوتی آپس میں بھائی بہن۔ یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں، پرپوتا پرپوتی براہ راست، بیٹا بیٹی بھائی بہن، پوتا پوتی بھائی بہن، پرپوتا پرپوتی بھائی بہن۔ تو یہاں پر تو پرپوتا ہے اور یہاں پوتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح لکھا ہے۔ تو حامد پرپوتا ہے، خدیجہ جو ہے زید کی پوتی ہے، تو حامد کے باپ ناصر کی یہ بہن ہو گئی، تو باپ کی بہن پھوپھی۔ اور خدیجہ کیا بولے گی حامد کو؟ بھتیجا بولے گی۔ بھائی کی اولاد کیا ہے؟ بھتیجا بھتیجی۔ تو خدیجہ بولے گی حامد کو بھتیجا، حامد بولے گا خدیجہ کو پھوپھی۔ یہ بات ہو گئی۔ تو میں نے یہ بات صرف پھوپھی اور بھتیجا کو سمجھایا۔ تو یہ پوتی اور یہ پرپوتا۔ اب آ جائیے اصل گفتگو کی طرف۔ یہ پوتی کیا ہے؟ پھوپھی ہے۔ کس کی پھوپھی ہے؟ یہ پھوپھی ہے پرپوتا کی۔ یہ پوتی پھوپھی ہے کس کی؟ پرپوتا کی۔ تو یہ پرپوتا جو بیٹی کو ثلثان ملنے کے بعد جو بچا ہوا لے رہا ہے، اسبا ہونے کی حیثیت سے تو تنہا نہیں لے گا۔ تنہا نہیں لے گا کیا مطلب؟ محجوب ہونے والی جو پوتی ہے اس کو اسبا بنا دے گا، اسبا بالغیر بنا دے گا۔ او اسفل منہن غلام، او اسفل منہن غلام، نیچے کوئی لڑکا ہو تو پوتی سے نیچے لڑکا دیکھیے، یہاں پوتی خدیجہ ہے اور اس کے نیچے حامد لڑکا ہے۔ اسفل کو میں سمجھا رہا ہوں۔ محجوب ہونے والی پوتی خدیجہ، یہ پوتی خدیجہ یہ محجوب ہو رہی تھی، دو بیٹیوں نے ثلثان لے لیا تو پوتی محجوب ہو رہی تھی۔ حالت نمبر جو 4 میں ولا یرثن مع الصلبیتین، دو صلبی بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو حصہ نہیں ملے گا۔ ولا یرثن، تو دو بیٹی کی وجہ سے پوتی محجوب ہو رہی تھی، الا، مگر محجوب ہوتے ہوتے بچ گئی۔ ایسے کہ ان پوتیوں کے نیچے الا ان یکون اسفل منہن، میں حذائہن کو سمجھا چکا ہوں۔ اسفل منہن، پوتیوں سے نیچے کوئی لڑکا ہو تو پوتی خدیجہ سے نیچے ایک لڑکا حامد ہے۔ حامد نے اوپر والی پوتی کو اسبا بالغیر بنا دیا۔ اسبا فیعصبہن، نیچے والا لڑکا اوپر محجوب ہونے والی پوتی کو، ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، نیچے والا پوتا، پرپوتا، لکڑ پوتا نیچے والا اوپر والی پھوپھی کو اسبا بنا دے گا۔ تو خدیجہ کیا ہو گئی؟ اسبا بالغیر ہو گئی، محجوب ہونے سے بچ گئی۔ تو یہ بات ہو گئی۔ الا ان يكون اسفل منهن غلام فيعصبهن، اسبا بنا دیا۔ اب جب اسبا بن گیا تو اسبا کا جو اصول ہے وہ چلے گا۔ تو اصول وہی چلے گا کہ دو پوتی تو دو افراد، ایک پر پوتا تو ایک پر پوتا دو مؤنث کے برابر، دو پوتی تو دو مؤنث فرد ہے، یہ دو مؤنث فرد، ایک پر پوتا یہ ایک ہی ہو گیا دو مؤنث کے برابر۔ تو گویا کہ آپ کے سامنے 4 افراد ہو، 4 افراد ہو گئے، دو پوتی دو، ایک پر پوتا دو مؤنث کے برابر، 4 افراد ہو گئے۔ اب اگر 3000 ترکہ تھا تو 2000 یہاں گیا تھا اور 1000 بچ گیا تھا، تو 1000 جو بچ گیا تھا یہ اسبا پرپوتا جو ہے جو لے رہا تھا
ان محجوب ہونے والی پوتی کو اسبا بنا دیا تو 4 افراد میں تقسیم ہو گیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 ادھر ہے، 2 افراد ادھر ہیں، 2 افراد ادھر ہیں. تو ایک سمجھانے کے لیے کہہ لیجئے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر. 2 پوتی مشترکہ آدھا لے لے گی، اور ایک پر پوتا 2 پوتی کے برابر ہے تو آدھا ادھر. یعنی کہ 1000 میں 500 روپے جو ہے پر پوتا کو مل گیا، اور 500 روپے جو ہے دونوں پوتیوں کو مل گیا. یعنی ہر پوتی کو 250 ہو جائے گا. تو 2 پوتی کو مشترکہ 500 اور ایک پر پوتا کو 500. چونکہ یہ 2 پوتی 2 پوتی کے 2 مؤنث، ایک پر پوتا یہ 2 مؤنث کے برابر. وہ جملہ 4 افراد تو 1000 جو ہے 4 افراد میں تقسیم ہوگا. 2 فرد ادھر 2 فرد ادھر، آدھا ادھر آدھا ادھر. 500 2 پوتی کو، 500 ایک پر پوتا کو. پھر یہ 500 بانٹ لیں گے تو 250 250 ہو جائے گا. تو یہ بات آپ کے سامنے آئی. فَيُعَصِّبُهُنَّ وَالْبَاقِي، اچھا یہ باقی جو میں سمجھا چکا. وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ، کیا مطلب باقی؟ 2000 دینے کے بعد، ثلثان دینے کے بعد، 3000 میں 3000 ترکہ میں ثلثان جو ہے 2000 دینے کے بعد ثلثان، 3000 کا ثلثان 2000 دینے کے بعد جو 1000 بچ گیا تھا یہ باقی ہے. یہ مطلب ہے الباقی. 3000 میں 2000 دے دیا، باقی بچ گیا 1000. یہی ہے والباقی، باقی ان کے درمیان. تو باقی کیا ہے؟ یعنی بیٹیوں کو دینے کے بعد جو بچا، ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچا. یہاں ذوی الفروض بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو دینے کے بعد جو بچا ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین سے ہوگا. اور مذکر کے لیے 2 مؤنث کے برابر. یہ آپ دے چکے آپ کہ یہاں پر جو ہے 500 کا مطلب یہ ہے کہ 250 روپے فی کس. ایک پوتی کو 250، ایک پوتی کو 250 اور ایک پر پوتا کو 500. تو دیکھا آپ نے کہ 2 پوتیوں کو ملا کر 500 ہوا اور اکیلے پر پوتا 500 لے لیا. تو 2 مؤنث کے برابر مذکر کو مل گیا. مثل حظ الانثیین، مذکر کو 2 مؤنث کے برابر. ایک پوتی کو 250، ایک پوتی کو 250، 2 پوتی کو ملا کر 500، 2 پوتی کے برابر ایک پر پوتا کو مل گیا. للذکر مثل حظ الانثیین. یہ بات جو ہے پوری ہو گئی. اب جو ہے اس میں یعنی کہ احوال نمبر 5، حالت نمبر 5 جو ہے یہی ہے عربی میں، اور حالت نمبر 5 جو ہے اردو میں یہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کو اگر آپ پڑھیں گے دوبارہ تو یہ اور واضح ہو جائے گا. اگر پوتا یا پر پوتا یا لکڑ پوتا وغیرہ اسبا ہو کر حصہ پا رہے ہوں تو وہ اپنی محاذات والی، یہ جو پوتا پوتی والا تھا اس سے پہلے یہاں پر پوتا تھا، وہ محاذات والی پوتی یا اوپر والی پوتی. دیکھا آپ نے یہ پوتی کیا ہے؟ یہاں پر پوتا یہاں پوتی، تو پوتی ہو گئی اوپر والی، پر پوتا ہوا نیچے والا. جو آپ نے ابھی نقشہ دیکھا تھا یہ پھوپھی ہوئی، یہ بھتیجا ہوا. پوتی جو ہے یہ پر پوتا کے لیے کیا ہے؟ پھوپھی ہے. تو پھوپھی کیا ہو گئی؟ اوپر والی. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اوپر والی پوتی. اوپر والی کیوں ہوئی؟ یہ اوپر والی پوتی کیا ہے؟ پھوپھی ہے نیچے والے پر پوتا کے لیے. یہ آپ کو اب سمجھ میں آیا ہوگا اوپر والی پوتی جو کہ پھوپھی ہو رہی ہے. اوپر والی پوتی جو محجوب ہو رہی تھیں وہ اسبا بن جائیں گی پوتا یا پر پوتا وغیرہ کے ساتھ. تو اب جو ہے حالت نمبر 5 آپ کو اب سمجھ میں مکمل طور پر آ جانا چاہیے. اب یہاں پر مزید جو ہے اب جو ہے مزید کیا ہے؟ مزید یہ ہے کہ اس میں 1-2 باتیں اور ابھی مخفی ہیں آپ کے لیے. وہ مخفی کیا ہے آپ کے لیے؟ چلیے ماشاءاللہ سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. اب آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں.
क्या हो गया रोशनाई? अहवाल तो बुनियादी तौर पर 6 वयस्कुत्न बिल इब्ने, हालत नंबर 6 जो है वो कल ही आ चुका है। हालत नंबर 6 कि बेटा एक भी हो तो पोतियां महजूब, पोतियां नीचे तक महजूब। तो ये बात तो कल ही आ गई। हालत नंबर 6 को मैं पहले बोल चुका हूं, महजूब होंगी। वयस्कुत्न बिल इब्ने, इस पर अब मजीद कलाम करने की जरूरत नहीं है। अब इसी मिसाल में जो है ये चीज समझाना है, जो बात आ चुकी है उसी में जो है कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसमें हो सकता है आप कंफ्यूजन के शिकार हो जाए। ऐसी बातें भी हैं जिसमें आप कंफ्यूजन के शिकार हो जाएं। अब यहां पर एक आपका इम्तिहान, अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया। एक बेटी, एक पोती, एक परपोती, एक लकड़पोता, ये अगर आप समझ गए तो आगे जो 2 सफ़ा किताब का है जो खाली पोती परपोती के ताल्लुक से है, ये अगर आप समझ गए तो वो आगे वाली बहस समझ में आ जाएगी। एक बेटी, एक पोती, एक परपोती, मैंने एक एक लिखा है ताकि आसानी रहे। यहाँ तो खैर एक होना जरूरी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ एक होना जरूरी नहीं है, यहाँ एक होना जरूरी नहीं है। 5 पोती, 10 पोती, 5 परपोती, 10 परपोती, 8 परपोती, कुछ भी हो वो तो खैर चलेगा, लेकिन यहाँ एक बेटी जो है जरूरी है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोग बतलाइए कि एक बेटी को क्या मिलेगा, एक बेटी को क्या मिलेगा। अब आपके जहन में जो आ रहा हो फटाफट लिखिए। किसी एक का भी आ गया तो मैं लिखता हूं। अब एक बेटी हो, बेटा ना हो तो निस्फ, वो बात वाज़ेह है। बेटी को देते हुए हमेशा मुकाबला किससे करेंगे? बेटा से करेंगे। बेटा नहीं, बेटी एक, निस्फ। बेटा नहीं, बेटी 2, सुलुसान। तो बेटी एक है तो निस्फ, ये बात हो गई। अब आगे आइए। एक पोती से क्या मिलेगा? एक पोती हो तो क्या मिलेगा? तो यहां पर आप सोचकर लिखिए कि एक पोती को क्या मिलेगा। हाँ, सुदुस मिलेगा। ये सही लिखा है, सुदुस मिलेगा। तकमिलतन लिस्सुलुसैन, ये आप समझ गए। सुदुस मिलेगा तकमिलतन लिस्सुलुसैन। लिस्सुलुसैन आपने असवा नहीं बनाया है, बास हो सकता है कि जन्म असवा हो रहा हो। ये यहाँ पर ये पोती जो है ये हालत नंबर 3 वाली शक्ल है। हालत नंबर 3 में आपने जो है कल पढ़ा कि एक बेटी हो और पोतियां हो, तो एक बेटी को निस्फ और पोतियों को सुदुस तकमिलतन लिस्सुलुसैन वाली हालत, जो हालत नंबर 3 है, वो वाली बात है। पोतियां एक है निस्फ, बेटी एक है तो निस्फ, और पोती एक हो या 10 हो, सुदुस तकमिलतन लिस्सुलुसैन। यहाँ ये पोती महजूब नहीं हो रही है। खास बात यह है समझने की, ये पोती यहाँ महजूब नहीं हो रही है, इसलिए कि बेटी ने सुलुसान लिया ही नहीं। बेटी ने सुलुसान लिया ही नहीं। जब सुलुसान लिया ही नहीं तो ये पोती महजूब नहीं हुई, क्योंकि सुलुसान तक दे सकते हैं। और कल मैंने समझाया था कि निस्फ का मतलब 50% और सुलुसान का मतलब है 66%। तो 66% तक हम दे सकते हैं लड़कियों में। तो हम जब 50% दे चुके तो मजीद जो है 16% देने की गुंजाइश है। और 16% का मतलब है कि यानी कि 16.66% देने की गुंजाइश है। यह है 50%। तो हम सुलुसान जो है, सुलुसान का मतलब क्या है? बेटियों पोतियों को सुलुसान तक पहुंचा सकते हैं, सुलुसान तक दे सकते हैं। तो 66.66% जो है हम बेटियों पोतियों को मिलाकर दे सकते हैं।
تو खपत यहाँ खपत हुई 50% की, दे सकते हैं यहाँ तक 66.66%, सुलोसान तक दे सकते हैं। तो अब हमारे पास गुंजाइश मजीद कितनी है? 16.66% देने की गुंजाइश मौजूद है पोतियों को। चूंकि हम बेटियों पोतियों को मिलाकर सुलोसान से आगे नहीं बढ़ सकते, 66.66 से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन खपत यहाँ कितना हुई है? 50% की। मजीद गुंजाइश कितनी है? 16.66% की। लिहाजा इसी को बोलते हैं सुदुस। 16.66% क्या है? सुदुस। लिहाजा पोती को सुदुस मिल जाएगा। अब ये दोनों मिलाकर तकमिलतन लिस्सुलुसैन हो गया। अब पर पोती के लिए नहीं बचा, अब ये यहां से फारिग हो गया, पर पोती के लिए अब नहीं बचा। अच्छा, मैं तो पूछा ही नहीं आपसे, आप पर पोती को क्या क्या देंगे? अब जो है परपोती के लिए नहीं बचा, परपोती महजूब हो रही है उसूलन, इसलिए कि सुलसान तो खत्म हो गया, यहां और यहां को मिलाकर सुलसान खत्म हो गया। तो परपोती क्या हो गई? महजूब हो गई, इसलिए कि सुलसान जो है यहाँ पर ये दोनों को मिलाकर सुलसान खत्म हो गया, परपोती महजूब। अब मामला यह है कि अभी भी तरका बचा हुआ है, और लकड़ पोता हमेशा क्या होता है? असबा होता है। लकड़ पोता हमेशा क्या होता है? असबा होता है। बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा, और लकड़ पोता हमेशा असबा होता है। तो बेटा हो, पोता हो, परपोता हो, लकड़ पोता हो, ये सब क्या है? सब असबा होता है, सब असबा होता है। असबा 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 असबा। तो बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ चूंकि बेटा नहीं है, पोता नहीं है, परपोता नहीं है, तो जाहिर है कि बचा हुआ लकड़ पोता लेगा। बेटा होता तो नीचे नहीं जाता, लेकिन यहाँ बेटा पोता परपोता कुछ भी नहीं है, खाली लकड़ पोता है। तो 50% और 16.66%, खपत कितने की हुई है? 66.66% की खपत हुई है अब तक, 2/3 की खपत हुई है। निस और सुदुस मिलाकर कितना होता है? सुलसान होता है। ये बात समझा चुका हूं। 50% सुदुस 16.66%, 16.66%, तो टोटल कितना हो गया? 66.66%। सुलसान तक खपत हुई है, एक सुलुस बचा हुआ है, एक सुलुस यानी कितना फीसद बचा हुआ है? तो 33.33% जो है बचा हुआ है, एक सुलुस बचा हुआ है। हाँ ठीक है, खपत इतने की हुई है इन दोनों में, सुलसान की, एक सुलुस बचा हुआ है। बचा हुआ लकड़ पोता लेगा, बचा हुआ 33% जो बचा हुआ है, बचा हुआ लकड़ पोता लेगा। लेकिन यहां फिर वही लेकिन है, बचा हुआ जो लकड़ पोता लेगा तो तनहा नहीं लेगा, तनहा नहीं लेगा, बल्कि महजूब होने वाली मुहाजात में कोई है। मुहाजात में तो कोई मुअन्नस है ही नहीं, लकड़ पोती तो आपको कहीं नजर नहीं आ रही है। तो लकड़ पोता की मुहाजात, हाँ लकड़ पोता की मुहाजात में कोई लकड़ पोती नहीं है, लेकिन लकड़ पोता के ऊपर पर पोती है, ये ऊपर वाली है। लकड़ पोती होती तो मुहाजात वाली होती, लेकिन ये ऊपर वाली परपोती एक महजूब हो रही है, परपोती महजूब हो रही है। तो महजूब होने वाली परपोती महजूब होने से बच जाएगी, इल्ला अन यकून वला यरिसन इल्ला अन यकून, वारिस नहीं होंगे, लेकिन मगर जो महजूब होते होते बच जाएगी। जब नीचे कोई लड़का हो, अस्फल मिनहुन्न गुलामुन फयुअस्सिबुहुन्न, ये नीचे वाला लकड़ पोता ऊपर वाली परपोती को महजूब होने से बचा दिया और उसने अस्बा बिल गैर बना दिया, अस्बा बिल गैर बना दी, अस्बा बिल गैर बना दिया। तो देखा आपने कि यहां पर परपोती जो महजूब हो रही थी, परपोती जो महजूब हो रही थी, उसको लकड़ पोता ने क्या कर दिया? अस्बा बिल गैर बना दिया, महजूब होने से बच गई।
तो 33% अब इनमें 33% इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब परपोती एक फर्द और एक लकड़ पोता दो फर्द, जुमला हो गए 3 फर्द। तो 3 आदमी में 33.33% बांटना है। तो अगर 100 रुपया था तो 100 रुपया में 33 रुपया 33 पैसा है और 3 आदमी में बांटना है। तो एक आदमी को क्या हो जाएगा 11.11%। ये एक फर्द का हुआ। 33% को आप 3 आदमी बांटिए। 33%, 33 रुपया, क्योंकि 100 रुपया ही तरह का है मिसाल के तौर पर। तो 100 रुपया में 33 रुपया 33 पैसा यहाँ पर आया मुश्तरका, परपोती लकड़ पोता के दरमियान मुश्तरका। अब यहाँ पर परपोती एक फर्द, लकड़ पोता जो है 2 मुअन्नस के बराबर, यानी कि 2 फर्द, जुमला 3 फर्द। तो 3 फर्द है और 33 रुपया 33 पैसा है। तो 3 आदमी है, 33 रुपया को बांटिए। तो 33 रुपया को बांटिए तो हर आदमी को हो गया 11 रुपया, और 33 पैसा को 3 जगह बांटिए तो 11 पैसा। तो 11 रुपया 11 पैसा एक फर्द को, और 2 फर्द को इसका डबल हो जाएगा। तो परपोती को हो गया 11 रुपये 11 पैसे, इसका डबल 11 रुपया का डबल 22 रुपया, और 11 पैसे का डबल 22 पैसा। 11 रुपये का डबल 22 रुपया और 11 पैसे का डबल 22 पैसा। तो लकड़ पोता को हो गया 22 रुपये 22 पैसे। तो इस तरह से जो है मामला हल होगा। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है ये बात कि नीचे वाला जो पोता है, जिसको हम लकड़ पोता कह रहे हैं, नीचे वाले सबको पोता ही बोल देते हैं। ये बात मैंने कही थी कि नीचे वाला पोता यानी जो अभी लकड़ पोता है, ऊपर वाली उस पोती को या उस परपोती को असबा बनाएगा जो महजूब हो रही हो। इस पोती को असबा नहीं बनाया। ये आखिरी बात, ये भी जो है आगे के पेज को समझने के लिए भी अहम है। परपोती को असबा बनाया, पोती को असबा नहीं बनाया, क्यों? इस आखिरी बात को समझ के दर्स खत्म कर देंगे। इस लकड़ पोता ने परपोती को असबा बनाया, पोती को असबा क्यों नहीं बनाया? तो उसूल क्या है? नीचे वाला पोता ऊपर वाली उसी पोती को असबा बनाएगा जो महजूब हो रही थी। हाँ ठीक है, हाँ सही है, आपने सही पकड़ा है। लकड़ पोता नीचे वाला, ऊपर वाली उसी पोती परपोती जो भी है उसको किसको असबा बनाएगा? जो महजूब हो रही थी। ये महजूब हो रही थी, इसको तो पहले से सुदुस मिला हुआ है, इसको पहले ही से सुदुस मिला हुआ है। ये महजूब नहीं हो रही है, पोती महजूब नहीं हो रही है, पोती को सुदुस मिला हुआ है। तो नीचे वाला पोता उसी परपोती को असबा बनाया जो महजूब हो रही थी, और जो महजूब न हो रही हो बल्कि पहले से उसको फर्ज मिल गया, हिस्सा मिल गया, सुदुस मिल गया, हिस्सा मिल गया, उसको असबा नहीं बनाएगा, ऊपर वाली को। तो इसलिए परपोती को असबा बनाया, पोती को असबा नहीं बनाया। तो ये बात भी जहन में रखें। नीचे वाला पोता ऊपर वाली उसी पोती को असबा बनाएगा जो महजूब हो रही थी। नीचे वाला पोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, ऊपर वाली उन्हीं पोतियों को असबा बनाएगा जो पोतियां महजूब हो रही थीं। ये पोती महजूब नहीं हो रही थी, इसको हिस्सा मिल चुका, इसको असबा नहीं बनाएगा। ये परपोती महजूब हो रही थी, इसलिए इसको असबा बना दिया। और ये बात जो है हो गई। और 1-2 मिनट जो है मैं वो भी जिक्र कर दूं, ताकि फिर जो है, चूंकि बात यहाँ चल रही है, तो एक चीज और 1 मिनट की, अगर मैं यहाँ पोता लिख दूं तो क्या आपका जहन काम कर रहा है? यहाँ मैंने पोता लिख दिया, आपका जहन क्या काम कर रहा है? ये बात भी जरा बतला ही चले तो बात अब मुकम्मल हो जाएगी।
بیٹی پوتی پوتا، اس میں آپ کا ذہن کیا کام کر رہا ہے؟ بیٹی کو تو نصف ہے ہی، اب آپ بتلائیے پوتی کو، اصل مسئلہ پوتی کا ہے۔ ابھی میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، آپ نے اسباب الغیر لکھا ہے، مزید دوسرے لوگ کیا لکھ رہے ہیں، ایک دو تین آ جائے تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ پوتی کو آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ پوتی کو کیا لکھ رہے ہیں؟ سدس لکھ رہے ہیں یا اسبا لکھ رہے ہیں؟ سدس لکھ رہے ہیں یا اسبا لکھ رہے ہیں؟ چلیے، دو نے اسباب الغیر لکھا، ایک نے سدس لکھا، ایک اور کوئی لکھ دیں تب میں اپنی بات بولتا ہوں۔ سدس، چلیے تو یہاں پر معاملہ برابر ہو گیا، دو نے لکھا اسباب الغیر اور دو نے لکھا سدس، تو ایک فریق غلطی پر ہے، ایک فریق صحیح پر ہے۔ چلیے، یہ پانچواں آ گیا اسباب الغیر۔ چلیے، آپ لوگ جیت گئے۔ اسباب الغیر، تو یہاں پر کنفیوژن ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو میں کر ہی دیتا ہوں۔ تو خیر، لکھنے کے لیے تو اسبا ہی لکھتے ہیں، لیکن ابھی اسباب الغیر کے ساتھ لکھ رہے ہیں تو اس کو میں لکھ ہی دیتا ہوں، اسباب الغیر۔ اب یہاں پر جو آپ کو کنفیوژن ہوا کہ ایک بیٹی ہو تو پوتے کو سدس ملتا ہے، لہذا سدس دیں گے، اور پوتا تو اسبا ہوتا ہی ہے، اپنا لے لے گا بچا ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اصول پڑھا، ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی ہے، ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جیسے کہ دو بیٹی ہو جس کا حصہ ثلثان ہے، جس کا حصہ ثلثان ہے، تو یہاں پر ثلثان نہیں ملے گا دو بیٹی کو، اس لیے کہ آپ نے کیا پڑھا کہ بیٹا کے ساتھ بیٹی اسباب الغیر ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹی کے احوال پڑھے آپ، بیٹی کے حالت نمبر 3 نہیں پڑھے آپ، کہ بیٹیاں جو ہے بیٹا کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے، اسباب الغیر ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ثلثان نہیں ملے گا، یہاں پر کیا ہو جائے گی، وہ اسباب الغیر ہو جائے گی۔ ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسباب الغیر ہو جاتی ہیں، جیسے یہاں ہے ویسے یہاں بھی ہے۔ اگر پوتا نہ ہوتا تو سدس ملتا تھا، لیکن یہ پوتا جب موجود ہے تو بہن اسبا ہی ہوگی، ذوی الفروض کی حیثیت سے اب نہیں ملے گا۔ جیسے بیٹی کو ثلثان نہیں ملا، کیوں؟ بیٹا نے اس کو اسبا بنا دیا، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، بھائی نے بہن کو اسبا بنا دیا، اگر یہ نہ ہوتا تو ثلثان ملتا تھا۔ اسی طرح سے پوتا نے اپنی بہن کو اسبا بنا دیا، جیسے کہ بیٹا نے اپنی بہن کو اسبا بنا دیا، یہاں پر فرض کی حیثیت سے نہیں ملے گا۔ تو میں نے جملہ جو کہا تھا، ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے، یعنی فرض والا نہیں ملتا ہے، فروض جو حصہ وہ نہیں ملتا ہے، بلکہ اسبا ہو جاتی ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ، وہ والی بات یہاں چلے گی۔ ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے، اب وہ بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ذوی الفروض والا حصہ نہیں لے سکتی۔ بات آئی یا نہیں آئی؟ تو یہ بات میں کنفیوژن ہو سکتا تھا، اور بلکہ ہوا۔ بعد نے سدس لکھا، تو سدس نہیں لکھیں گے بلکہ اسبا بالغیر، ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے گی۔ تو بہرحال میں نے اس کو جو ہے تھوڑا اچھا سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ حضرات کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، کل سیدھے کتاب کی طرف پہلے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ایک عجیب شکل ہے، عجیب مثال ہے کتاب میں، تو اس کی بنیاد آج آ چکی ہے۔ کل کے 2 پیج کی جو عجیب شکل ہے، مثال ہے، اس کی بنیاد آج آ چکی ہے۔ اگر آج کا درس سمجھ گئے تو وہ کل کی مثال جو ہے تھوڑی پیچیدہ محسوس ہوگی، لیکن سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال آج کا درس جو ہے یہ اختتام کو پہنچتا ہے۔